بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کا نام ایوب ہے اور نسب نامہ ایوب بن اموس بن زارح بن ایس بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے، خوبصورت آنکھیں، شکل و صورت بہت حسین، گردن چھوٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط اور قد لمبا تھا۔ آپ علیہ السلام بہت صبر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، صحت مند اور کثیر اولاد والے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس کثیر تعداد میں باندی، غلام، ہزاراں اونٹ اور ہزاراں بکریاں تھیں، اور آپ علیہ السلام کے پاس کئی باغات اور کھیتیاں تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی، باندی غلام بھی ختم ہو گئے، تمام جانور جن میں ہزاراں اونٹ اور ہزاراں بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ان کٹھن حالات میں بھی جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور فرماتے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جسمانی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے تمام جسم پر پھوڑے اور دانے نکل آئے اور تمام بدن مبارک زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی رحمت نے نہ چھوڑا اور وہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سالہ سال رہی۔ پھر آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَّ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ آپ علیہ السلام سے فرمایا، زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کرو، تو آپ علیہ السلام نے چشمے کے پانی سے غسل کیا اور بدن کی تمام ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا، تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین پر پاؤں مارا تو یہاں سے بھی پانی کا چشمہ ظاہر ہوا، جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ حکم الہی سے آپ علیہ السلام نے یہ پانی پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت و تندرستی حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو زندہ کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اتنی ہی اور اولاد عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بیوی کو دوبارہ جوانی عطا کر دی اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطائیں خاص رحمت خداوندی تھیں، جس میں دوسرے لوگوں کے لیے بہت نصیحت ہے کہ صبر کرنے والے کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ایک بار کہیں کام سے گئیں تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئیں، چونکہ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام بہت سے کام خود نہ کر پاتے تھے اور آپ علیہ السلام کی زوجہ ہی ان کاموں میں آپ کی مدد کرتی تھیں۔ زوجہ کی غیر موجودگی میں آپ علیہ السلام پر سخت آزمائش کا موقع آیا، جس سے بے قرار ہو کر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انہیں جھاڑو مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ غسل کر رہے تھے کہ اسی دوران آسمان سے آپ پر سونے کی ٹڈیاں برسیں، آپ انہیں چادر میں بھرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔